سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان سے ایک اور دھوکہ، بھارتی فوج کو سعودی عرب میں داخل کرنے کا فیصلہ۔ ولی عہد نے اپنی حقیقت دکھا دی، پاکستان کے خلاف مشترکہ مشن پر کام شروع۔ عرب سرزمین پر بھارتی فوج نے ناپاک قدم رکھ دیا، جنرل بلال راحیل شریف میدان میں آ گئے۔ نریندر مودی کو کرارا تھپڑ، عرب سرزمین پر پاؤں رکھنا زندگی کا بدترین فیصلہ ہوگا۔ نریندر مودی کو دو ٹوک پیغام، ولی عہد کے بھارت سے بیک ڈور رابطے منظر عام پر، عمران خان کا دبنگ اعلان، بھارت کا ڈر سعودیہ کے گلے پڑ گیا۔ جنرل بلال نے جاتے ہی پہلا چھکا لگا دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل راحیل شریف کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، کیا شاہ سلمان اب بھی اپنے بیٹے کے کیے پر معافی مانگیں گے؟ دوستو، محمد بن سلمان نے پاکستان کے خلاف ایک اور گیم ڈال دی ہے۔ عمران خان سے دوستی کے دعوے جھوٹے ثابت، بھارت سے سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ دفاعی تعلقات بھی بنانا شروع کر دیے۔ ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ بھارتی آرمی چیف کے دورہ سعودی عرب کے کیا محرکات آنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے جائیں کہ عمران خان نے جنرل بلال کو سعودی عرب کا سفیر کیوں مقرر کیا تھا۔ آج ان کے جانے کا پہلا مقصد پورا ہو چکا اور شاہی خاندان سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں تو پھر پاکستان بھی ترکی، ایران، چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے آزاد، لیکن جب بھی ان ممالک کا نام آتا ہے تو ولی عہد کو پاکستان پر پریشر ڈالنا ہی پڑتا ہے۔ آخری اور پہلی آپشن نظر آتا ہے کیونکہ ان ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات خراب۔ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب بھی عالمی وبا کے بعد سے اس طرح معاشی اور عسکری طاقت نہیں رہا۔ ملک کی معیشت جو کہ تیل پر حملوں نے تباہ کر دی اور دفاع میں کھربوں ڈالر خرچ کر کے یمن میں جنگ جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جیسے ہی نئی امریکی انتظامیہ آئی ہے، اس نے بھی سعودی عرب کی یمن جنگ میں حمایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہ وہی جنگ ہے جس کو ولی عہد صرف امریکہ کے سر پر لڑ رہا تھا، لیکن ایسے کوئی آثار نہیں ہیں کہ اس کو آگے مزید جاری رکھا جا سکے۔ سعودی عرب کے عالمی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کو دنیا میں اس پر پذیرائی نہیں مل سکی جیسا کہ اس کے آباء و اجداد کو حاصل تھی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، جن میں سے ایک جمال خشوگی کا قتل ہے، دوسری جنگ یمن میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل اور زبردستی اقتدار پر قابض ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک کام جو ولی عہد سے ہوا وہ پاکستان جیسے دیرینہ اتحادی سے تعلقات خراب کرنا تھا، وہ بھی بھارت جیسے ممالک کے پیچھے۔ شاہ سلمان آل سعود کے ایک تجربہ کار لیڈر تھے، لیکن ولی عہد نے ان کی بھی ایک نہ سنی اور اپنی ہی طاقت کے نشے میں چور رہ کر پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ عمران خان نے ان تمام معاملات کو بہت ہی عقل مندی سے ہینڈل کیا، لیکن سعودی عرب کو ایک دھچکا لگنا تھا جس کے بعد اس کی ہوش بھی ٹھکانے پر آئی۔ تب تک پاکستان بھی ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دوستو، بھارتی جنرل ایم نروانے بطور آرمی چیف پہلی مرتبہ باضابطہ مذاکرات اور بات چیت کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ اس کا مقصد خلیج ممالک کے ساتھ بھارت کے فوجی تعاون کو مستحکم کرنا تھا۔ آرمی چیف 9 سے 10 دسمبر تک متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھا۔ اس کے بعد وہ 13 سے 14 دسمبر تک اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے لیے سعودی عرب گئے۔ ان دونوں ممالک کا دورہ کرنے والا ہندوستانی آرمی چیف اس سے پہلے بھی عرب ممالک کے ساتھ پاک فوج کی روایتی قربت کے خاتمے کے لیے نہایت سرگرم تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ سعودی عرب اسلامی ممالک کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور کسی بھی طرح اگر اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے جائیں تو کسی بھی طرح پاکستان کی چھٹی کروا دی جائے گی، لیکن نتائج اس کے بھی برعکس نکلے۔ پاکستان کے ساتھ جاری جنگی ماحول میں بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اور امارات اس بڑے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا، اور اب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بعد پاکستان اور جنرل راحیل شریف نے بھی اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے، جس کو شاہ سلمان کے کہنے پر بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ دوستو، سعودی عرب اور بھارت کے مابین اب کی ایک اہم ترین پیش رفت سامنے آئی ہے، اور موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اپنے رنگ دکھانے لگا ہے۔ خبر کے مطابق ہندوستانی اور سعودی عرب کی فوجیں مشترکہ باہمی مشقیں کریں گی، اور یہ دونوں فوجوں کی مشترکہ پہلی بار کی جانے والی مشق ہوگی۔ بھارتی افواج کے دستے اگلے سال 2022 میں ہونے والی مشقوں کے لیے سعودی عرب جائیں گے، اور اس کے بعد ایسی مشقیں جاری رہیں گی۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی آرمی چیف جنرل ایم نروانے سعودی عرب گئے تھے، جہاں پر انہوں نے سعودی عرب کی رائل ملٹری اکیڈمی کا دورہ کیا تھا اور سعودی فوج سے ملاقات بھی کی تھی۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جب کسی بھی بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور یہ سعودی عرب بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی اہم ترین دلیل ہے، جس سے سعودی عرب ہمیشہ اپنی آزاد خارج
خارجہ پالیسی کا نام دیتا آیا ہے۔ آرمی چیف اپنے سعودی عرب کے دورے کے دوران رائل سعودی لینڈ فورس، جوائنٹ فورس کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور کنگ عبدالعزیز ملٹری اکیڈمی کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب ہندوستان کو ویژن 2030 میں بھی ایک اہم ترین اسٹریٹجک شراکت دار ملک کے طور پر دیکھتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں دونوں ممالک کے مابین بڑھتی ہوئی قربتیں سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان نے بھی سعودی عرب سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن سعودی عرب کی جانب سے بھی جب بھی بیان جاری کیا گیا، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد ہے، اس لیے وہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ 2019 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جس دوران انہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ فروری 2019 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نئی دلی گئے تھے۔ اس دورے کے دوران سعودی عرب نے ہندوستان میں 100 ارب ڈالر کی مالیت کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ دوستو، یہ جان لیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی ایک دوسرے کے لیے بہت سی اہم ترین خدمات ہیں، جن میں کچھ قابل ذکر یہ بھی ہے کہ 1967 سے پاکستان سعودی عرب کو معمول کے مطابق فوجی اور فضائیہ کے ٹرینرز مہیا کرتا ہے۔ ہزاروں پاکستانی فوجی شاہی مملکت میں موجود ہیں۔ کچھ اشرافیہ کے پاکستانی کمانڈوز ریاض میں شاہی خاندان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پاکستان کو فوجی تعاون کے لیے ان دونوں ممالک نے بھی مالی طور پر بھرپور مالی معاوضہ دیا ہے، لیکن دیر سے، جس کی ایک بڑی وجہ بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت داری ہے، اور ساتھ یہ بھی باور کروایا جا رہا ہے کہ پاکستان قابل اعتبار نہیں ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کا ماننا ہے کہ اس کے روایتی حریف ترکی کی سربراہی میں متبادل اسلامی ممالک بنانے میں پاکستان سرفہرست ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر پاکستان سے سخت ناراض ہیں، لیکن اب پاکستان کو بھی اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ پاکستان اب ترکی، ایران، آذربائیجان کے ساتھ مل کر نئے اسلامی بلاک پر بھی کام شروع کر دے اور جلد ہی اس کو مکمل کر لیا جائے، کیونکہ چین بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام اسلامی ممالک کی سربراہی آ جائے، جس سے چین کو تجارتی فائدہ حاصل ہوگا اور پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک اور نئی پوزیشن حاصل ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان پہلے بھی اسلامی ممالک میں ایک واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب میں ایٹمی طاقت بننے کی کوشش میں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اس کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ خطے میں ایک نئی ایٹمی طاقت بنے۔ جہاں تک بات ہے راحیل شریف کی، تو ان سے متعلق بھی کسی اہم فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ راحیل شریف ملک کی سلامتی کے لیے کوئی بڑا اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ دوستو، سعودی عرب میں حوثی باغیوں کے حملے کے بعد محمد بن سلمان کو چٹی کا دودھ یاد آ گیا ہے اور انہوں نے پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی ہے۔ محمد بن سلمان، جو ماضی قریب میں پاکستان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ ایک محاذ کھول رکھا تھا، اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ ان کا پاکستان کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لیکن عرب شہزادہ طاقت کے نشے میں چور پاکستان کی قربانیوں کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ اسے یہ تھا کہ میں دولت سے جسے چاہوں خرید لوں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان نے سعودی عرب پر واضح کیا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے تعلقات برابری کی سطح پر ہوں گے۔